बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम स्पीकर्स कॉर्नर में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर शबीर चौधरी। Assalamu alaikum and a very good evening to you, and I'm Abdul Ghaffar Shahpal, co-hosting the show for you tonight. As per normal, we will have eventually two guests with us, but the good old M25 traffic has held one of my guests back. Let me introduce you first of all to our first guest, who is Wahid Kashir Sahib, the spokesperson of the Kashmiri Workers Association. Our second guest when she arrives will be Miss Milli Rangru, who is a Kashmiri Pandit, and as I say, she should be with us very shortly as well. Dr. Saab, the choice of topic for tonight is? नाजरीन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्यूसडे को यहाँ पर एक अंग्रेज़ फ़ौजी को जिस बेदर्दी से मारा गया, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये किसी के कॉज़ को हेल्प नहीं कर रहा, ये नफ़्सें बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें से एक जो चीज़ सामने आई है वो यह है कि बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है उस वक्त दौरे पर था, गैर मुल्की दौरे पर था, अपने दौरे को शॉर्ट करके फ़ौरन यहाँ पर पहुँचा एक फ़ौजी के मरने पर, और फ़ौरन ही उनकी जो सबसे हाईएस्ट जो अथॉरिटी है कोबरा की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कुछ फ़ैसले किए। अब दूसरी तरफ यह है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जारी है। आज का टॉपिक मिलिटेंसी से रिलेटेड है, मिलिटेंसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर। अब हमारा हालत यह है कि पहली मिलिटेंसी होती है 1947 में, फिर 65 में होती है, तीसरी फेज़ 1988 में शुरू होती है जो अभी तक जारी है, और कारगिल को भी मेंशन किया जा सकता है। लेकिन बदनसीबी यह है कि अगर हम 1988 की मिलिटेंसी को देखें, उसमें भी 70-80 हज़ार आदमी जो हैं अपनी जानें गंवा चुके हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, असाबी नहीं हज़ारों में लोग हैं, हज़ारों औरतें बेवा हो चुकी हैं, हज़ारों बच्चे यतीम हो चुके हैं। लेकिन जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हाँ ऐसी बात नहीं करनी, ये अभी ये बातें करने का भी वक्त नहीं आया। अब समझ नहीं आती कि वक्त कब आएगा। जब भी कोई बात करते हैं तो कहते हैं ये बात नहीं करनी, इससे मुस्लिम उम्मा को नुकसान हो जाएगा, या मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा, या इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा, या ये कहते हैं कि हमसायगी के तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, या ये कहते हैं कि यूनिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। भाई ऐसी यूनिटी का क्या फ़ायदा जिसमें हम सच्ची बात ना कह सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो आज के मेहमान हैं, इस वक्त तो एक मेहमान हैं वाहिद काशिर साहब, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि वाहिद काशिर साहब जो है कम से कम सच बोलेंगे। और वाहिद काशिर साहब को मैं जानता हूँ, इस यंग मैन इंटेलिजेंट हैं और स्पीक्स इज माइंड। तो वाहिद काशिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मिलिटेंसी शुरू हुई है 1988 में, ये क्या थी और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है जम्मू कश्मीर पर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और आपने जो प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो इंतहाई सेहत अफजा चीज़ है, और इससे लोगों को और ख़ुसूसी तौर पर बरतानिया में जो कश्मीरी हैं उनको पता चलता है कि वो हक़ाइक़ की तरफ देखें, हक़ाइक़ के रुख को देखें और इसकी रोशनी में एक मुकाम का तयन करें। आपका सवाल जो है वो मैं उसी की तरफ आता हूँ, वो बड़ा वज़नदार है इस हवाले से कि इसके असरात जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर पर, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर पर जो 3 हिस्सों में बटी हुई है उस पर पड़े हैं, और इसकी रोशनी में हमें देखना पड़ेगा कि उनके जो असरात हैं उनके नताइज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो हैं वो कश्मीर की सियासी और समाजी सूरत हाल पर, इसके अलावा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल पर, तालीम पर और बाकी शोबों में कितने पड़े हैं। हमें देखना पड़ेगा इन हालात को, इन वाक़यात को जिनकी बुनियाद पर कश्मीर पर उनके इम्पैक्ट्स हुए हैं, और हमें ये भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो मुस्बत असरात पड़े हैं। मैं दोनों तरफ आऊँगा और दोनों तरफ का हम तज्ज़िया करेंगे, हम उन पर बात करेंगे ताकि हमें पता चले कि इन सूरत हाल में, क्योंकि कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने माइंड की, जिस तरह आपने फरमाया कि मैं अपने माइंड की बात करूँ, अपने ख़यालात को आप तक पहुँचाऊँ, तो मेरी कोशिश होगी कि इस एक्सचेंज में हम बात करें उन सब्जेक्ट पर जो कि रिलेटेड हैं कश्मीर के नौजवान नस्ल के साथ। ये बताएं कि क्या ये जो मिलिटेंसी थी, क्या ये कश्मीरियों की थी, कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए थी? डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर अगर हम मिलिटेंसी या इस जंग की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो रिसेंटली जिसको आप मिलिटेंसी कहते हैं, और उसका आगाज़ जो है वो 88-89 में हुआ गालबन, और कश्मीर के अंदर जो
حقیقی لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں کشمیر کی تاریخ کا علم رکھتے ہیں وہ اس کشمیر میں جو اپرائزنگ ہے اس کو کشمیریوں کی اپنی نہیں سمجھتے. اس کی بنیادی وجہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پراکسی وار تھی. ہمارے کشمیریوں کے بازوں پر ان کے کندھوں پر بندوق رکھ کر ان کو دشمن کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اور تاریخ کا سچا ثبوت یہ ہے کہ اس کی روشنی میں آج ہم دیکھ لیں کہ وہ ملیٹنسی وہ پراکسی وار آج کشمیر کے اندر نہیں دکھائی دے رہی, کیونکہ وہ جنگ جو تھی وہ کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کے مطابق نہیں تھی. کشمیر کی امنگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کشمیری عوام کی امنگیں جو تھیں وہ کسی اور ایسپریشن کی طرف آغاز کرتی تھی. اس کا جو حقیقی رخ تھا وہ کشمیر کی تاریخی قومی سوال کے ساتھ تھا. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی پراکسی وار تھی, آپ نے لفظ یہ یوز کیا ہے, تو کشمیریوں کی اپنی جنگ نہیں تھی, تو یہ یعنی کس نے کشمیریوں کو استعمال کیا؟ بنیادی طور پر کشمیری جو قیادت ہے اور جو لوگ ہیں یا لیڈرشپ ہے جس کو کہتے ہیں آپ, وہ جو روایتی کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ ہر دور میں استعمال ہوتی رہی ہے بھارت اور پاکستان کے ہاتھوں. ہم اگر تاریخ کے ان حالات کا تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ریسنٹ اپرائزنگ ہوئی اس کے پیچھے بھی وہی عناصر کار فرما تھے جو کشمیر کے کندھوں پر بندوق رکھ کر اپنے دوسرے سمت کے دشمنوں کو نیچا دکھانا چاہتے تھے. اور انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے, یہ تاریخ کا ایک بڑا دردناک سبق ہے, ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ہوا یہ ہے کہ آج تک کشمیر کے اندر باضابطہ طور پر اس پر کوئی ریویو نہیں ہو سکا, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکی اور اس پر بات نہیں ہو سکی کھل کر. جس طرح ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اس سبجیکٹ پر بات کر رہے ہیں, اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر بات کریں, اس پر کھل کر بات نہیں ہو سکی. اور اگر باتیں ہوتی بھی ہیں دروازوں کے پیچھے تو کھل کر یہ موقف سامنے نہیں لایا جا رہا کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا, اس کے پیچھے کیا پس پردہ حقائق کار فرما تھے اور ان کی روشنی میں ہم آئندہ کا مستقبل کا لایا عمل کیسے طے کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ انالائز کرنے کی ضرورت تھی؟ شاپال صاحب چونکہ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو ملیٹنسی ہے اس کو انالائز کرنے اور اسے سبق سیکھنے کی ضرورت تھی؟ What I wanted to say, Wahid Kashif, because obviously I try to do the program in English as well, because obviously we have a lot of Kashmiri youth in the United Kingdom certainly who we want to show about the history. Now, initially, as you said, the insurgence started in 1987. Now, there were some disputed elections at the time. Can you point out what elections took place then, and initially what caused the insurgence to start? جی دیکھیں جی, جو وادی کی تاریخ ہے یا بھارتی مقبوضہ کشمیر, اس کی جو تاریخ ہے وہ آزاد کشمیر جسے آپ کہتے ہیں. I would prefer if you say something, a few words in English as well, because of course I would like to say, and I would like to collaborate on this particular subject as well. In the state of Kashmir, and specifically when we're talking about Indian occupied Kashmir or Bharati occupied Kashmir, we must remember that there are a history behind. وہ جو ہسٹری ہے وہ تاریخ کا ایک سبق دے رہی ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو الیکشن ہوئے, when there was election held, there was uprising and everything else. These was the main cause of the proxy war. We must need to remember this, that originally, and from nationalist point of view, I would like to say that these was the not only one cause of بندوق اٹھاؤ اور بات کرو. This was initially as they try to portray, don't they? What I would like to go on is there were so many other parties involved who were pushing the Kashmiris to pick up the guns and the grenades and go and attack people. Now, in your opinion, was that mainly the Pakistani secret services, for example, or the Mujahideen from Afghanistan, or there were so many other factors involved? And can you elaborate on the other parties? دیکھیں جی, بنیادی طور پر جو سوال بنتا ہے آپ کا وہ یہی بنتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کسی اور ملک کی خفیہ ادارے تھے یا ایجنسیز تھی. تو اس میں یہ ڈکی چھکی بات نہیں رہی یا چھپی ہوئی بات نہیں رہی. خود جو ہے وہ اس تحریک کے جو مہمار تھے جس کو بولتے ہیں, یا پراکسی وار کے جو مہمار تھے, وہی اس کو تسلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, اس کی وجوہات ہیں, لیکن حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کشمیریوں کو استعمال کیا گیا, اور جو استعمال ہوئے اس کے امپیکٹ ہوئے کشمیر کی تاریخ پر, ریسنٹ ہسٹری پر, اور کشمیر کے انوائرمنٹ کے علاوہ اس کشمیر کے ہر شعبے پر.
اور ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے پیچھے جو ہسٹری تھی اس کو کریدنے کی ضرورت ہے, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپوزٹ اپنے سے علیحدہ جو ہے برعکس جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو نہیں برداشت کریں گے, سننے کی کوشش نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جس طرح شہباز صاحب آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے خفیہ ادارے انوالو تھے. سو ان ادر ورڈس یہ جو ہے نا یہ جنگ کیا ہے, یہ کشمیریوں کی آزادی کی جنگ نہیں تھی, بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یا کچھ اداروں نے کشمیریوں کو استعمال کیا اور استعمال کیا. اس کے بعد ابھی ہم نے انالائز کرنا ہے کہ اتنی سفرنگ کے بعد بھی there is no light at the end of the tunnel, we are not moving forward. لیکن ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ what went wrong. یہاں پر سوال یہ ہے, so who is responsible for all these killings? نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا وزندار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے نیشنلسٹ, میں ان کی طرف سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, کشمیر کی جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں وہاں پر جو کام کر رہی ہیں کشمیر کے اندر, پرو کشمیر قوتیں ہیں, ان کا موقف سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ان کا موقف یہ ہے, اس کے علاوہ میں اپنی پارٹی جس کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن کا موقف لانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں, اور وہ واضح طور پر ہے کہ ہم کشمیر کے اندر کسی بھی قسم کی پراکسی وار, چاہے وہ بھارت کی طرف سے مسلط ہو چاہے وہ پاکستان کی طرف سے مسلط ہو, ہم کسی بھی پراکسی وار یا ان کے ساتھ ڈنگ ٹپاؤ قسم کی مہم کی یا مہم جوئی کی قطعی طور پر حمایت نہیں کرتے, بلکہ کشمیر کی جو پرو کشمیر نیشنلسٹ پاورز ہیں, جو وہاں کی جو کیڈرز ہے اور وہاں کا جو سیاسی کارکن ہے, وہ اس پر کافی سوچ بچار کر رہا ہے کہ ان واقعات کو مد نظر رکھ کر اپنا مستقبل ایک پیسفل اور ایک جدوجہد سے بھرپور عوامی رابطہ سے عوامی جنگ کی صورت میں کریں. یہ بنیادی طور پر سوال ہے. دنیا میں جو جنگوں کا پراکسیز وار اسپیشلی اس کی بھی بات کرتا ہوں, وہ وقت اب ختم ہو گیا ہے. اب ایک نئے ارینیز کھل رہے ہیں جہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں عوام کی حمایت کی, تو ہمیں عوام کے اندر دستک دینا پڑے گی, ہمیں عوام کے اندر ان کے سماجی مسائل, ان کے سیاسی مسائل کو بات کرنے پڑے گی. بندوق یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی. یہ ہم کشمیری نیشنلسٹ اور وہاں کی قوم پرست قوتیں ہیں ان کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں, یہ ان کا موقف ہے. Many would say though that it's the Indian army and their massive abuses of human rights that have caused the people to arm themselves and attack these posts. Would you agree with that analysis? Of course I agree with you on this term that the Indian army are brutally killing Kashmiri people. There is no doubt about that. ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا, ہمیں یہ موقف بھی سامنے لانا پڑے گا کہ بھارت جو ہے وہ تاریخ کے بدترین جبر کر رہا ہے کشمیریوں پر. لیکن ہمارا جو سوال ہے, میں جس کو سو کال آزاد کشمیر کہتے ہیں, میں اس کی طرف آتا ہوں. ہم پوری ریاست جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں, اور جہاں پر بھی کشمیری مارا جاتا ہے ہم اس کی مذمت کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر بات کرتے ہیں. یہ کشمیر کی نیشنلسٹ یا قوم پرست قوتیں ہیں, ان کا موقف ہے. کشمیر کے کسی بھی مقبوضہ خطے میں, چاہے وہ پاکستانی شمالی کشمیر ہو, چاہے وہ پاکستانی جنوبی کشمیر ہو, چاہے وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر ہو, کہیں پر بھی عوام کے اندر عوام کے کندھوں پر بندوق رکھ کے دوسرے کے خلاف بندوق اٹھانے. اور اب اس کو ذرا سا ایک اور اینگل میں دیکھتے ہیں کہ اس پراکسی وار یا اس جنگ کے نتیجے میں جو کشمیر کے اندر مختلف گروپ تھے, مختلف نقطہ نظر کے لوگ تھے, اب ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنا ایک دوسرے کو مارا. خود مختار کشمیر جس کو کہتے ہیں اس کے نام پر اور الحاق پاکستان کے نام پر جو جنگیں ہوئیں, کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم ان جو انیسنٹ لوگ مارے گئے کیا ہم ان کو بھول سکتے ہیں؟ ہمارا موقف یہ ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک یہ نہیں کہ سورسز آف کلنگ صرف یہ نہیں ہے کہ انڈین یعنی آرمی نے یا پیرا ملٹری نے مارے ہیں, ود ان جو وار ہوئی ہے آپس میں پرو انڈیپینڈنس اور پرو یہ پاکستان یا پرو اسلامک جیسے ان کے درمیان بھی لڑائی ہوتی رہی ہے. آف کورس یہ جو ہے یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, حقائق ہیں اور اس کے عوام بھی گواہ ہیں, اس کے اخبارات بھی گواہ ہیں کہ وہاں پر جو ہے انہی ایجنسیوں کی طرف سے جب ایک مخصوص گروہ کو سپورٹ کی گئی تو دوسرے گروہ کو ہتھیار جو ہے نیچے پھینکنے کا کہا گیا, جس کے نتیجے میں باہمی آپسی تصادم ہوئے اور بے شمار قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. ہم جو کشمیری نیشنلسٹ ہیں, میں اس کے پوائنٹ آف ویو کی بات کرتا ہوں کہ حقیقی طور پر کشمیر کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں یا پارٹیاں ہیں یا اسٹوڈنٹ ونگز ہیں, میں ان کے بہاف پر بات کرتا ہوں کہ ہم جو ہیں کسی بھی پراکسی وار کا حصہ نہیں ہیں, نہ ہی تھے اور نہ ہی بنیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں
इल्म और शऊर के असले से मुसल्ला हूँ। इसके अलावा उनको पता चले कि उनके हकीकी गासिब कौन है। इसके अलावा उनको पता चले हकीकी गासिब कौन है, तो हकीकी गासिब कौन है? देखें जी, इस पर बात करने की बिल्कुल जो है वो कतई तौर पर इस पर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि कश्मीर के जो खित्तों पर काबिज लोग हैं उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता है कि उनका जो है साम्राज्य, उनका जो दुश्मन है वो कौन है। भारतीय मकबूजा कश्मीर पर भारत काबिज है, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान काबिज है। और इस हकीकत में कतई तौर पर किसी तरदीद की ज़रूरत नहीं है कि कश्मीर के अंदर जो तकसीम है, वो तकसीम जो फैलाई हुई है वो हमारे ऊपर काबिज कुफ्तों की है, और काबिज कुफ्तें जो है हमें आपस में लड़ाने की बात कर रही हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर के कौम परस्त ग्रोह कश्मीर की रियासत की वादत की बात करते हैं और किसी भी किस्म के प्रॉक्सी मुहिम का, मसला जदोजहद के नाम पर मुहिम जोई का हिस्सा नहीं है, ना ही हम बने। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ। अच्छा निवाज साहब, मैं आपको ज़रा ना यहाँ पर रोकना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि देखें, रियासत जम्मू कश्मीर जैसा कि आप कह चुके हैं, मैं उसकी वजाहत दोबारा करना चाहता हूँ कि कई हिस्सों में है और एक से ज़्यादा काबिज़ हैं। तो एक तरफ जिसको जो हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, आप उसको मकबूजा कह रहे हैं, हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में कह रहे हैं, वट एवर टर्मिनोलॉजी यू यूज़, लेकिन एक कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है। आप अगेन पाकिस्तानी मकबूजा कह सकते हैं या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हुई और सिर्फ उस एरिया में हुई है? इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? बुनियादी तौर पर ये जो खित्ता है जिसको अवाम उन्नास, आम लोग जो हैं, आम लोग के तबके जो है आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। मैं तो पहले ही मैंने कभी ना इसको आज़ाद कश्मीर लिखा है ना ही बोला है। मैं तो इसको पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहता हूँ, पाकिस्तानी मकबूजा शुमाली कश्मीर, पाकिस्तानी मकबूजा जनूबी कश्मीर। ये कश्मीरी वर्कर्स एसोसिएशन का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है। और भारतीय मकबूजा कश्मीर, ये तीनों हिस्से जो हैं डिवाइड है और इन पर बदतरीन किस्म के अवामी हकूक़ को सलब किया गया है। ये हमारा मौक़िफ़ है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपका जो सवाल है वो बड़ा कीमती है कि इस खित्ते में जो है मसला जदोजहद नहीं शुरू हो सकी, वहाँ पर शुरू हुई। तो इसकी वजूहत हैं, और पहली मैं ये वजूहत जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस खित्ते में सियासी बेदारी जो है वो अवाम के अंदर बनिस्बत उस हवाले से कम रही है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अदारों ने या पाकिस्तान के जो हैं इंस्टीट्यूट, उन्होंने बड़े साइंटिफिक बुनियादों पर। साहब, आपने एजुकेशन सिस्टम में कोई बोला था, जो मैं I will want to come back to the education system because obviously Kashmir is the only state that lags far behind all the other states in most of the social developmental indicators such as literacy rates, unusually high levels of unemployment as well. I will come back to that, but just to let everybody know that our second guest has now arrived, and just like to introduce you all to Millie Rangru and say good evening to her as well. Welcome to the program. Millie, we've been discussing basically the start of the militancy and its impact of Jammu and Kashmir. First of all, as I say, welcome to that. What are your views on the continuing militancy that has been taking place in Jammu and Kashmir for the past couple of decades or so? I mean, I was very young when the militancy started in Kashmir. I was 7 when we left Kashmir, and the terror had started. But before that, we, as Hindus and Muslims and Sikhs in the region, we all used to live together. We never had any kind of problem. I mean, I remember all my neighbors were Muslims, and we used to play in their grounds, and they used to play. But after the militancy had started, the only thing which, as a Pandit, we faced was that they didn't take us into consideration about what's going to happen. Okay. How can we make it as a yes? Kashmir So basically, you want to revert back to all cultures, religions living together again, like it was before the military. I will come back onto that, but I just want to pick up Wahid Kashif Sahib. He mentioned the education system and how poor the education system is for all the Kashmiris concerned. Now, Wahid Sahib, do you think rather than trying to have these proxy wars about armed insurgency and anything like that, we need to dedicate all the efforts towards the education of the people there and prove once and for all that the pen is definitely mightier than the sword? Of course, this is the point of view we are getting from Kashmiri nationalist parties. And we, Kashmiri Nationalist Party, again I'm talking about
those perspectives which are very related to Kashmiri young generation. And of course, what we need to understand is that, of course, pen is much more mighty than a sword or gun. This is what we try to say. What we understand is, our understanding is slightly different on this subject. We want to create a society in Kashmir where we are actually living in harmony and peace as we've been living in many centuries. کشمیر کا جو سماج ہے, کشمیر کا جو سوسائٹی ہے کشمیر کی, وہ ایک سیکولر سوسائٹی ہے. کشمیر کے اندر آپ نے بڑے اچھے لائن پر بات کر رہے ہیں, لیکن آئی وانٹ ٹو گیٹ ملی انوالوڈ ان ایز ویل بیکاز شی کیم لیٹ. اچھا بھی آپ یہ کہہ رہی تھیں, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہہ رہی تھیں کہ جب ملیٹنسی سے پہلے آپ لوگ سارے ایک تھے, وہی پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر سوسائٹی تھی. تو آپ اس میں کیا مطلب کہتے ہیں کہ واٹ وینٹ رانگ, ہوا کیا تھا, اور کیا یعنی ملیٹنسی اس کے امپیکٹ کیا پڑا؟ ملیٹنسی کا امپیکٹ یہی پڑا کہ جیسے ایک, اور پہلے جیسے کوئی دشمنی تھی نہیں, جیسے سب ساتھ میں رہتے تھے. ایک ملیٹنسی سے ایک جو جنرل, ہم چھوٹے بچے تھے اس سمے تھے 7-8 سال کے, تو وہ پہلے انسان کے دماغ میں رہ گیا کہ ہاں یہ مسلم ہے یا ہندو ہے, تو وہ ڈیوائڈ آ گیا. ایک تو سب سے بڑا امپیکٹ یہ تھا کہ ڈیوائڈ آ گیا. دوسری بات, جب ملیٹنسی شروع ہوئی, اسکولس بند ہو گئے وہاں پہ, both were affected, Hindus, Muslims and Sikhs, all three communities living in Kashmir that time were affected. So as you said, as he said that Kashmir, matlab ایجوکیشن پہ تو وہ ختم, ایجوکیشن ہی ٹوٹلی ختم کر دیا گیا تھا. 1 سال تک اسکول نہیں کوئی گیا, تو وہ, اور دماغ میں یہ آ گیا کہ ہاں یہ ہمارے دشمن ہے, تو وہ فورس, ایک نیگیٹیوٹی, ایک وائلنس, ایک وہ سب دماغ میں آ گیا. But do you feel that Muslims in particular, they're marginalized by India, both culturally and educational wise, that they're sort of pushed aside, and more influence is put towards other religions in India for education purposes? Do you feel that ever happens? No, that doesn't happen at all. My mother is a teacher. Right. She was a teacher in Kashmir, and she had as many as we had Hindu teachers in the school which they taught. So she had a lot of Muslim teachers working there as well. I strongly disagree on this subject, and I would like to say something. She has her own opinion, and میں قدر کرتا ہوں ہر ایک کے موقف کی, اور میں رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن کشمیر کے جو نیشنلسٹ ہیں ان کا موقف جو ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھارت کا قبضہ ہے, اور وہ وی واز لیونگ ان انڈر آکوپیشن. یہاں پر جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے, پاکستان کا قبضہ ہے, وی آر لیونگ ان انڈر پاکستانی آکوپیشن. سو وی نیڈ ٹو میک اے بیلنس, وی نیڈ ٹو میک اے بیلنس اپروچ, اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ that these occupation is there. They are there since 1947. This is our latest occupation. وہ 1947 سے 47 سے یہاں پر ہے, اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی جو, میں یہاں پر قطعی طور پر جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتا کہ بھارت کا یہاں پر قبضہ نہیں ہے یا پاکستان کا نہیں ہے. ہم یہاں پر ایک موقف ہے ہمارا, یہ بیلنس ہے کہ ان خطوں میں ان دونوں ممالک کا قبضہ ہے, اور اس خطوں میں, اور اسپیسیفکلی میں ایک بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو لائن آف کنٹرول ہے, یہ فوجی قبضے کی جو لکیر ہے, وہ اس پر جو اتنی مائنز لگائی گئی ہیں, اتنی جو بارودی جو سرنگیں لگائی گئی ہیں, میں اس کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے ان بارودی سرنگوں کے ذریعے دونوں ممالک نے بچھائی ہوئی ہیں, اور مر کشمیری رہے ہیں, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اچھا, ابھی ہمیں شارٹ بریک پر جانا پڑے گا, تو we'll see you after the break. Thank you.